يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरतुल फज्र का हमने पिछली मरतबा आगाज़ किया था और उसकी इब्तिदाई 14 आयात हमने पढ़ी थी। ये सूरह मुबारक जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था मक्की दौर के इब्तिदाई हिस्से में नाजिल हुई है। और सी सूरतें जो हमने पढ़ी जिनका आगाज़ अल्लाह की कसमों से हुआ, तो इस सूरह मुबारक का आगाज़ भी कसम से हुआ। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। पहली 4 आयात में 5 चीज़ों की कसमें खाई गई। फज्र की कसम है, वलयालिन अश्र और 10 रातों की कसम है, वश्शफ़्इ वल वत्र और कसम है जुफ्त की भी और कसम है ताक़ की भी। और इसी तरह भी जिस चीज़ पर कसम खाई गई वो क्या कि क़यामत जो है वो होने वाली है। क्या इन तमाम कसमों में किसी भी ज़ी शऊर शख्स को कोई निशानियाँ नज़र नहीं आती? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने देखा नहीं क्या किया तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था आद ऊला भी है, आद सानिया भी है। आद ऊला वो हैं जिनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया था, और आद सानिया आम तौर पर कौम समूद को कहा जाता है जिसकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। इरम ज़ातिल इमाद, और ये जो कौम आद थी ये असल में इरम के मानी, जैसे कि मैंने पिछली मरतबा अर्ज़ भी किया था, एक तो इलाके से मुताल्लिक़ भी हैं कि जिस इलाके में ये कौम आबाद थी वहाँ का दारुल खिलाफा या कैपिटल जो था उसका नाम इरम था। और एक ये भी कहा गया कि इरम असल में इनके एक सरदार का नाम था
جو بہت باحثیت تھا، اور اسی سے پھر گویا کہ اس اصطلاح کو قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ وہ عاد جو ارم والا تھا، ذات العماد، اور وہ بڑے بڑے ستونوں والے، انہوں نے جو تعمیرات کی تھی بڑے بلند و بالا ستون بھی بنائے تھے۔ اور دوسری یہاں جو ہے اس بات کا امکان بھی موجود ہے، اور یقیناً قرآن حکیم کی دوسری صورتیں جو ہیں اس کی جانب اشارہ بھی کرتی ہیں بہت سے مقامات، کہ یہ قوم وہ تھی جو بہت ہی عظیم جثے کے حامل تھے، بڑی قداور قوم تھی، بہت اونچے اونچے قد تھے، بہت عضلات تھی، اور مسکولر ان کے جو ہے جسم تھے، بڑی طاقت والے تھے، اور اس کی بنیاد پر ان کے اندر تکبر اور غرور بھی پیدا ہوا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں پھر اس پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا، اور وہ ہوا ان پر چلائی گئی کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر جاری رہی۔ اور یہ جو بہت ہی بلند قامت لوگ تھے، عظیم الجثہ لوگ تھے، دیو ہیکل لوگ تھے، یہ چٹانوں سے جو ہے ان کو پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاک کر دیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم یا وہ ستون کے جو اس سے پہلے کسی شہر میں نہیں بنائے گئے تھے، یا وہ قوم جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ طاقت اور وہ جسہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اسی طرح قوم سمود کا معاملہ کہ جنہوں نے پتھروں کو اور چٹانوں کو تراش تراش کر کھود کر اس کے اندر اپنی جو ہے وہ باقاعدہ گھر بنائے تھے، مساکن بنائے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور اسی طرح فرعون جو میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے شہروں میں فساد اور سرکشی اور بغاوت برپا کیے ہوئے تھے۔ اور یہ بغاوت کیا تھی، یہ سرکشی کیا تھی؟ رسول وقت کا انکار کرنا اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو پاؤں تلے روننا۔ اپنے حرص و ہوا کی بندگی ہے، ظلم و ستم ہے، جو ہے جور و جفا ہو رہی ہے لوگوں کے اوپر، اور اپنی جو بھی حکومت ہے، جو بھی سکہ ہے، اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو انہوں نے پھر خوب اس زمین کے اندر اپنی وادیوں میں فساد برپا کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے برسایا ان کے اوپر، ان کی پیٹھ پر اپنے عذاب کا کوڑا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو ان کی گھات میں تھا۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے جب وہ وقت مہلت ختم ہو گئی تو اب ان کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب جو ہے وہ آ کر رہا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، یہ آیت ہے جہاں ہم نے اپنی گفتگو مکمل کی تھی۔ پس وہ انسان کے جو جب اسے اس کا رب کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ با، لام اور واو مادہ عربی زبان میں بلا کا معنی کیا ہے؟ آزمانا، پرکھنا۔ ابتلا اسی سے بنا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور اس پر اس کی بڑی تکریم بھی کرتا ہے، اسے جو ہے خوب مال و دولت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ اسے پوری طرح میسر ہوتی ہیں۔ وَنَعَمَهُ، اور اس کو بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ شخص کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت عطا کی ہے، یہ جو بھی عنایات ہیں وہ میرے رب ہی کی دی ہوئی ہیں، میرے رب نے گویا کہ مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اس دنیا میں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہی رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر رزق کی چادر کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ ابتلا جو ہے اصل میں دونوں اعتبارات سے ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، سلب کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور دی گئی آزمائش جو ہے جس میں خوب جو ہے نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، صحت ہے، اور بڑا وسیع و عزیز کاروبار بھی ہے، بڑے بڑی جائیدادیں اور ایسٹس بھی ہیں، یہ امتحان کہیں کٹھن ہے اس سے کہ جس میں انسان کو ایک حد کے اندر رکھے اس کا رب، جس میں ایمان اور تقوی تو یقیناً اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پھر نعمت کیا ہوگی، یا اس درجے کی نعمت کیا ہوگی کہ اپنے رب کی شکر گزاری اختیار کرے، قناعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ ورنہ اگر معاملہ انسان کے پاس دولت کی فراوانی کا ہے تو اس کے تو پھسل جانے کا پورا اندیشہ موجود ہے، روپیہ پیسہ جو ہے اسے پھر کس طرف کھینچے گا، نام و نمود میں بھی اس کو خرچ کرے گا، عیاشیوں میں بھی لگائے گا، اپنی جو جسے آپ کہیے حیوانی جبلتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کا جو ہے روپیہ پیسہ صرف ہوگا۔
لیکن یہ کہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں روپے پیسے والے کہ جنہوں نے اپنے رب کے دیے ہوئے پیسے کو اس رستے میں خرچ کیا جو رب کے نزدیک بہت پسندیدہ رستہ تھا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیا، جہاد بالمال بھی ہے، انفاق بالمال بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، اور زکوٰۃ تو کم سے کم نصاب ہے نا جو بندے کو دینا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے ربی اہانن. جب اس سے وہ نعمتیں سلب کر لی گئیں تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے رب نے تو گویا کہ میرا جو ہے وہ بالکل مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. اہانن، اہانت ہمارے ہاں بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی کی رسوائی کے لیے. اہانت آمیز جو ہے رویہ اختیار کرنا، یہ گویا کہ ایک گستاخانہ رویہ اختیار کرنا. ربی اہانن، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں. اصل معاملہ کیا ہے کہ تم دیکھیے، اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، اگرچہ بحث چل رہی ہے ابتلاء اور آزمائش کی، اسی کی ایک کورولری یہ بھی ہے کہ انسان یتیموں کو حقوق کو ادا نہ کرے. فرض کیجئے کسی شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں یا بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں جو یتیم ہو گئے. اب ایک تو یہ ہے کہ اس بھائی کا یا کسی اور کا چھوڑا ہوا مال ہے کہ جس کی منصفانہ تقسیم، اگر بچے چھوٹے ہیں تو قرآن میں ذکر موجود ہے، ان کے مال کو اپنے مال تجارت میں شامل کر سکتے ہو، لیکن نیت کے اندر کہیں کوئی کھوٹ نہ ہو. نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ امانت ہے میرے پاس ان ورثاء کی کہ جن کا والد جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جو بھی اس کی جائیداد تھی، جو بھی روپیہ پیسہ مال و دولت تھی، اب وہ چونکہ اہل نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے، وہ بچے ہیں، فرض کیجئے کہ یہ اس ایج کو نہیں پہنچے کہ ان کے اندر سمجھداری اور شعور پیدا ہو، تو قرآن حکیم میں اس کی اجازت دی گئی ہے. ورنہ اگر معاملہ یہ ہوتا کہ اسی وقت اس کا بٹوارہ کر کے ان کے حوالے کر دو، باقی اب وہ جانے اور حالات جانے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں یہ چیز تو نہیں سکھاتا. لیکن دل کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ پیدا ہو گئی، بدنیتی پیدا ہو گئی، اور اس مال کے اوپر قابض ہونا کسی درجے میں مطلوب ہو گیا، تو یہیں سے تباہی اور ہلاکت ہے. بل لا تکرمون الیتیم، اصل معاملہ کیا ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اکرم یکرم اکرامن، کسی کی عزت کرنا. وہ معاشرہ جہاں بہرحال جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قبائلی زندگی تھی، خون ریزیاں بھی ہوتی تھیں، یتیموں کی بڑی تعداد جو تھی وہ بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتی تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو یتیمی کا ایک داغ اگر آپ کہیں تو وہ حضور کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے کہ حضور کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ابھی 6 یا 7 8 برس کے تھے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. سورہ ضحیٰ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایک زمانہ تھا کہ جب یتیم تھے اور بچے تھے، ڈیپینڈنٹ تھے دوسروں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح عافیت عطا فرمائی ہے، کیسے مادی زندگی میں اللہ نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے. سرپرستی کی حضرت ابو طالب نے جو حضور کے سگے چچا تھے. یہ تمام واقعات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے. لہٰذا وہ کہ جس نے اپنی زندگی میں یتیمی کا جو ہے ایک معاملہ کہیں فیس کیا ہو، اسے انداز ہوتا ہے کہ یتیم کے اندر بھی عزت نفس ہوتی ہے. اگر اسے دھتکارا جائے گا، اسے پرے کیا جائے گا، اس پر ظلم کیا جائے گا، اس کی ناحق جو ہے وہ حق تلفی کی جائے گی، تو ظاہر ہے وہاں وہ توجہ دلانا مطلوب ہی تھا کہ ہم نے آپ کو پایا یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ ووجدک عائلاً فاغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اب یہ جو مضمون ہے یہ قرآن حکیم کی ان صورتوں کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی، ان باتوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. کیا تم نے دیکھا وہ شخص کے جو جزا و سزا کا انکار کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے؟ یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جس نے کسی یتیم کی پرورش کی ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، اس کو عزت اور تکریم دی ہے،
ہم دونوں میدان حشر میں ایسے ہوں گے، اب ساتھ ملے کھڑے ہوں گے جیسا کہ میری یہ دو انگلیاں آپس میں باہم ملی ہوئی ہیں۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ اللہ باللہ تکریمون الیتیم۔ اصل شے کیا ہے کہ اگر واقعتاً دینداری اور ایمان اور تقوی موجود ہے، پھر انسان کے اندر یتیموں کے لیے یا جو بھی حقوق العباد ہے ان کے معاملے میں کسی درجے میں بھی کوئی ظلم پیدا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ المعون کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، گویا کہ آخرت کا انکار اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور یہ ہے کہ آگے اگلی آیت کے اندر بالکل وہی مضمون آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھ کر مساکین، فقراء، بھوکے لوگوں کی کوئی مدد کرنا، ان کو کھانے پلانے کا بندوبست کر دینا، بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے کہ جس شخص کو خود توفیق نہ ہو اس بات کی تو وہ کبھی دوسرے سے نہیں کہے گا کہ یہ کام کرو، اس لیے کہ اگر دوسرے سے اس نے کہا، اسے توجہ دلائی، اسے ترغیب دی، تو سب سے پہلے تو اس سوال کرنے والے سے وہ شخص جواب دے گا نا، اس سے سوال کرے گا کہ بھئی تمہارے پاس بھی تو ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم کیوں نہیں قدم آگے بڑھاتے؟ تم کیوں نہیں اس معاملے میں کوئی ایک مثال بن کر سامنے آتے؟ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی دوسرے کو ترغیب دینے تک کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں کھٹک موجود ہے، یہ کانٹا تو موجود ہے کہ یہ کام میں تو نہیں کر سکتا۔ اب ذرا بھی جسے آپ کہیے انسان کے اندر کوئی شرافت یا مروت ہو تو جو کام وہ نہ کر سکے تو دوسرے کو اس کی ترغیب کیسے دے گا؟ تو کلا بلّہ تکریمون الیتیم، نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہی مضمون جو سورۃ المعون میں آگے آئے گا، اور عین ممکن ہے سورۃ المعون اس سورت سے پہلے نازل ہو چکی ہو، اسی طرح پھر دوبارہ متوجہ کیا گیا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تو ترغیب بھی نہیں دیتے مساکین کو کھانا کھلانے کی۔ کوئی شخص اپنے دل میں کسی دوسرے شخص کا درد یا دکھ اسی صورت میں محسوس کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اس تجربے سے گزرا ہوا ہو، یا اس کے دل میں خدا خوفی موجود ہو، آخرت پر ایمان موجود ہو۔ اگر یہ چیز ہوگی تو وہ گویا کہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا اپنے کسی یتیم بھائی کی یا کسی مسکین کی یا کسی بھوکے کی مدد کرنا، اور وہ روپیہ پیسہ جو اس نے کمایا یقیناً بڑی محنت سے کمایا، لیکن اس کو لگانا اس ایمان کے ساتھ کہ اس کا اجر مجھے اس شخص سے مطلوب نہیں ہے جس پر میں احسان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ غالباً سورہ مزمل کے اندر الفاظ موجود ہیں نا کہ ہم تو تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اگر تمہیں کھلا پلا رہے ہیں اس معنی میں کہ تمہاری جو ہے جو بھوک دور کر رہے ہیں، جو وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت، کسی قسم کی نیت کا کوئی کھوٹ ہمارے اندر موجود نہیں، ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اب اس بات کو اپنے لیے کوئی احسان نہ سمجھو، ہم تو تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں۔ تو اس درجے کھول کھول کر یہ باتیں جو ہے بیان کی گئی تاکہ انسان اپنے آپ کو کھنگالتا رہے کہ معاملہ اس کا سیدھا ہے یا نہیں، اپنے جو بھی نیک عمل اس نے کیا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں آخرت میں مطلوب ہے یا اسی دنیا میں اس کا کوئی عوض یا اس کا کوئی بدل وہ چاہتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم تو میراث، تراث کسے کہتے ہیں؟ وہ مال یا روپیہ پیسہ ہے، جائیداد جو کوئی شخص چھوڑ جائے اس دنیا میں، وہ خود تو رخصت ہوا، اب جو بھی اس کی وراثت ہے، اب اس وراثت کے معاملے میں اس دور میں بھی موجود تھا اور آج شاید اس سے بھی بدتر معاملہ ہو، عین ممکن ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر کہیں ایمان اور تقوی گہرا اترا ہوا ہے، وہ تو یقین اس بات کا پورا اہتمام کریں گے کہ مال وراثت کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے دین نے جو حصہ جس کا متعین کر دیا بالکل عدل و انصاف کے ساتھ اس کے اوپر پورا اترنا، لیکن یہ کہ معاملہ ہے بڑا مشکل، انسان کا اپنی زبان سے نہ بھی کہے، لیکن اگر اس مال وراثت میں اس کی بہنیں شریک ہیں تو بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کی نگاہوں کو پہچان جاتی ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا مال وراثت جو ہے اس کے بارے میں
تم کیا کرتے ہو کہ اس سب کو سمیٹ کر اپنے اندر ہی محدود کر لیتے ہو. ہندوؤں کے ہاں تو آج بھی شاید موجود ہے کہ ہندو بنیا اگر مرے گا تو جتنی بھی اس کی جائیداد ہے تو سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کا وارث بن جائے گا. اب یہ قانون ان کے ہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن روایت یہی ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، ہمارے ہاں بھی خاص طور پر یہ جو وراثت کی تقسیم ہے اس کے اندر جو ناانصافی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو حق تلفی ہوتی ہے، اور بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے، یا ان سے ناراضگی اختیار کر لی جاتی ہے کہ کہیں گویا کہ وہ بہن اس بنیاد کے اوپر اپنا حصہ چھوڑ دے کہ اگر وہ نہیں چھوڑے گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، بھائی ناراض ہو جائیں گے. تو یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جو انتہائی قبیح صورتیں ہیں، اور اس کی طرف یہاں اشارہ کر دیا گیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. لمّا کا لفظ جو آیا لمن اصل میں آتا ہے کسی شے کو سمیٹ لینا. خواتین جو اپنے بالوں کو پوری طرح سمیٹ کر کوئی جوڑا سا بنا لیتی ہیں اس کو بھی لمن کہتے ہیں. لم، اس سے کہ ساری بالوں کو انہوں نے سمیٹا اور اس کے بعد جو ان کو باہم گوندھ کر کوئی شے کوئی کلپ اس کے اوپر لگا دیا، وہ جوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. عربی لغت میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ سمیٹ کر جمع کر لینا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور تم لوگ تو مال وراثت کو کھا جاتے ہو، وہ کھا جانا جو سب کچھ سمیٹ کر کھا جانا ہوتا ہے. گویا کہ بہت ظلم اور حد درجے ناانصافی سے کام لیتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تم تو محبت کرتے ہو مال و دولت سے، وہ محبت جو بہت گہری محبت ہے. ظاہر ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو انسان جو ہے کسی درجے میں اس کی نگیشن نہیں کر سکتا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. سونے کی محبت، چاندی کی محبت، گھوڑوں کی محبت، بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھنا گویا کہ وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بڑی باعزت اور افتخار والی بات ہوگی. اسی طرح جائیدادوں کو بڑھاتے سے بڑھاتے چلے جانا. یہ تمام محبتیں ہیں انسان کے دل میں موجود ہیں. ایک طرف ان محبتوں کے تقاضے ہیں کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں اور گہرے سے گہرا اترتا چلا جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل کر دیا یہ کثرت کی طلب نے، حل من مزید، حرص، طمع، لالچ، یہاں تک کہ تمہیں تمہاری قبروں کے دہانے تک پہنچا دیا گیا. سورہ تکاثر بہت سے حضرات کو یاد ہوگی. تو وہ مال کو سمیٹ لیتے ہیں، میراث کو، اور پھر یہ کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ مال سے محبت کرتے ہو بہت گہری. جم غفیر، یہی جم کا لفظ آتا ہے جس کے اندر بہت بڑی کثرت ہے یا گہرائی ہے، دونوں اعتبارات سے. کہ مال کی کثرت جو ہے اس کی محبت بھی، اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو دل میں گہری اتری ہوئی محبت ہے مال کی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اب یہ تو گویا کہ نقشہ کشی کر دی گئی اس سیرت و کردار کی جو اس دور میں موجود تھا جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. یتیموں کی حق تلفی کی جا رہی ہے، ان کی وراثت کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، حد درجے ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے. روپیہ پیسہ جو ہے اس کو جو ہے سمیٹ کر رکھا جا رہا ہے، حالانکہ انسان کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کتنے عرصے کی زندگی باقی ہے. لیکن اگلے 10 نہیں بلکہ 100 سال کے لیے سرمایہ اپنے پاس جمع کر کے لے جا رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑی جسے آپ کہیے کہ المیہ ہے کہ انسان جس کی اپنی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ، اگلا سال اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اور وہ 50 برس کی پلاننگ کر رہا ہے. وہ جو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں نا کہ انسان تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ. یہ پلاننگ اور یہ پورے منصوبے اور یہ پورے جو ہے تدابیر اختیار کرنا مستقبل کی، بندہ تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور فرشتہ اجل جو ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اس کی پلاننگ دیکھو کہاں تک کی ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ اگلا ہفتہ شاید اس کی زندگی میں آنے والا ہے یا نہیں ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اب قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا. یہ مضمون بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا. سورہ طٰہٰ کے اندر اپنے عروج پر آیا.
اس زمین کو بالکل چٹیل ہموار کر دیا جائے گا. یہاں نہ کوئی اونچ رہے گی نہ کوئی نیچ رہے گی، نہ وادیاں ہوں گی نہ گھاٹیاں ہوں گی نہ چٹانیں ہوں گی نہ پہاڑ ہوگا. چٹیل میدان، صفا چٹ. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، الفاظ ہیں وہاں سورۃ طٰہٰ میں کہ یہاں کہیں تم جو ہے کوئی نشیب اور فراز اور سطح مرتفع اور چٹانیں اور پہاڑ یا گھائیاں اور بہت گہرے غار کوئی شے نہیں ہوگی. ہر شے کو بالکل چپٹا کر دیا جائے گا. دکا یا دکو آتا ہے کسی شے کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دینا. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی لوہے کی راڈ آپ کے پاس ہے، اس کو آپ نے ہیمر بنا لے اور مار مار کے بالکل چپٹا کر دیا، جسے کہتے ہیں پدرا کر دیا. تو اس دن زمین پدری کر دی جائے گی. اس دن زمین کو جو ہے بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کوٹ کوٹ کر. اب یہ کوٹنا کا عمل ہمارے ذہن میں تو وہی ہوتا ہے جسے ہم ایک میکینیکل پروسیس سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کا امر کن جو ہے وہ ہر شے کے اوپر حاوی ہے نا. لیکن صورت یہ ہوگی کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین تمہیں اس طرح نظر نہیں آئے گی جہاں ہریالی بھی ہے، باغات بھی ہیں، بڑے بڑے درخت بھی ہیں، انواع و اقسام کے حشرات الارض بھی ہیں اور اسی طرح طیور بھی ہیں. اس میں سے کوئی شے باقی نہیں رہے گی. تو دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بساط بچھا دی جائے گی، پورے انسانوں کو، سب کو، کھربوں انسان جمع کر لیے جائیں گے اور اسی مقصد کے لیے زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور پھر آ جائیں گے تمہارے پروردگار، تمہارا رب بھی اور فرشتے بھی صفیں باندھے ہوئے، صفا صفا. اب دیکھیں یہاں ہمارے مفسرین نے خاصی اس کے اوپر جو ہے بات کی ہے، اور بات صحیح ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص آ گیا تو اس کے معنی کیا ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم اس کے وجود کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تو اپنی شان کے مطابق موجود ہے، رہے گا، اور اس وقت بھی ہوگا جب تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. لیکن بات سمجھانے کے لیے جس طرح کوئی قاضی آتا ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا عدالت لگی ہوئی ہے، لیکن ایک جج صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے کیبن میں سے اور آ کر اپنی کرسی کے اوپر براجمان ہو جاتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے یوں کی گئی ہے، ورنہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصی وجود نہیں ہے کہ جو چلتا ہوا آئے اور آ کر وہاں لوگوں کے سامنے جو ہے آ کر جو ہے وہ نفیر عام ہو یا کوئی اس قسم کی بات ہو. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انداز وہ اختیار کیا گیا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس دن آ جائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. اس شان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو اللہ کے وجود کا کوئی ہیولا اپنے ذہن کے اندر قائم نہیں کر سکتے نا. قرآن حکیم میں اللہ کے لیے ہاتھ کے الفاظ بھی آئے، ید اللہ، اللہ کا ایک ہاتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، کیا اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. واللہ بصیر بما تعملون. ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے، آج اگر 8 ارب انسان جو بھی کر رہے ہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. تو ہماری وہ محدود سی بینائی کہاں گئی؟ کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں. تو آ جانے سے مراد گویا کہ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے آئیں گے. پھر وہی الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو ہم بولتے ہیں، لیکن اس سے مراد کوئی وجود نہیں ہے کہ جو کہیں سے منتقل ہو کر وہاں میدان حشر میں پہنچا ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ کے وجود کا تم کوئی حیولہ اپنے ذہن کے اندر قائم نہیں کر سکتے. وہ تو جہاں کہیں تم موجود ہو وہاں اللہ بھی موجود ہے. تو وجاء ربک والملک صفا صفا. ہاں فرشتوں کے بارے میں ہے، ان کے ایک ملکی وجود بھی ہے. اب وہ بھی کس شان سے ہوگا آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو پورا افق جو ہے وہ ان کے ملکی وجود سے پوری طرح پر تھا. ابھی اگر اپنے ذہن کے اندر ہم کوئی نقشہ لانا چاہیں تو ہم نہیں لا سکتے. پورا افق تا حد نگاہ، دائیں سے بائیں سے سامنے افق، ہاریزونٹلی ورٹیکلی. اب یہ ملکی صورت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. لیکن بہرحال یہاں کہا گیا اور فرشتے بھی آئیں گے، وہ بھی قطار اندر قطار، صفے باندھے ہوئے، صفا صفا.
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن لے آئی جائے گی ان کے سامنے جہنم. جا ابھی کے آتا ہے کسی شے کو لے آنا، جیا یہاں مجہول آ گیا کہ جہنم کو حاضر کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا، لے آئی جائے گی ان کے سامنے. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. اب یہاں بھی ایک روایت میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہاں بھی دیکھیے جو الفاظ اس روایت کے ہیں اس کو ہم کسی درجے میں بھی اپنے ذہن میں اس کا کوئی نقشہ قائم کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن حتمی وجود تو ہم اس کا نہیں اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتے. لیکن بات سمجھانے کے لیے کیا کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جس طرح گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، جس کو کھینچ کر آپ لاتے ہیں، لگام کے ذریعے کھینچتے ہیں، تو جہنم کیا شے ہوگی کہ جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اب کوئی تاثر اپنے ذہن میں قائم کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ جہنم ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصور بھی ہے، کسی بہت بڑے آتش فشاں کا آپ تصور کیجئے جس کا بہت بڑا دہانہ ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ جہنم کا یہ نقشہ اپنے ذہن کے اندر لا سکتے ہیں نا. لیکن اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. تو یہ مختلف الفاظ جو ہیں جو ہمارے لیے ایک جسے آپ کہیے کہ متشابہ کے درجے میں ہیں، ہم اس کی کوئی ایک حقیقی جو ہے پکچر اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ تمام باتیں جو ہے اس ایمان کی طرف مزید انسان کو محکم کرتی ہیں. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ حقیقت ہے کہ جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہائش کے لیے ہے. اور اسی طرح اتنی ہی بڑی حقیقت ہے کہ جہنم ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا نا، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جہنم انہیں تاک رہی ہوگی بڑے دور سے، جس طرح کوئی شکاری جو ہے نا اپنے شکار کی تاک میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ الفاظ بھی جہنم کے لیے آئے. تو یہاں فرمایا گیا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اور اس دن انسان سوچے گا، یاد کرے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. لیکن اب اس یاد کرنے کا فائدہ کیا، اور یاد کیا کرے گا اس کا ذکر اگلی آیت میں آ گیا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا. یہاں حیاتی کے لفظ کو نوٹ کیجئے. حیاتی اصل زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہے اپنی جگہ، یہ بڑی سالڈ ہے. یہاں کی لذتیں، یہاں کی کلفتیں، یہاں کی آسائشیں انسان فیل کرتا ہے. اور یہ دنیا عام طور پر یہی کہا جائے دنیا نقد ہے، آخرت کا معاملہ ادھار کا ہے. لیکن یہ کہ یہ ادھار وہ زندگی اصل زندگی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ تمہیں یہ علم اور یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو بڑی حسرت سے وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے، یہاں گویا کہ حیات یہاں کہا ہی اس زندگی کو جا رہا ہے جو ہماری اصل زندگی ہے. رحمت اللہ بھٹر صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھیوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ بڑا فیورٹ مضمون تھا ان کا انذار آخرت کا، اور اس موضوع پر خاص طور پر سورہ فجر کی آیت جو عام طور پر کوٹ کیا کرتے تھے اور مثال دیتے تھے خالصتاً، جسے آپ کہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص ہے جو یہاں پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ تلاش معاش میں روزی کے لیے جو وہ کہیں منتقل ہو گیا، دبئی چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا. وہاں جو کچھ بھی وہ کماتا ہے کم سے کم اپنے اوپر استعمال کرتا ہے، اور زیادہ حصہ جو ہے واپس اپنے ملک بھیج دیتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے. سال ہر سال سے وہی کام کر رہا ہے، تاکہ اس کے پاس اتنی جو ہے پس انداز رقم جو ہے اس کے گھر میں یہاں پاکستان میں جمع ہو جاتی ہے کہ وہاں اس کے لیے اب کوئی ایک گھر بھی بن گیا ہے اور بڑی اس کے اندر جو ہے آسائشیں بھی فراہم ہو گئی. لیکن وہاں رہتے ہوئے اس نے کیا کیا،
جسے آپ کہیے کہ صرف اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو کم سے کم کے اوپر وہ قناعت کر سکتا تھا اس نے کی، اور بچا بچا کر آگے بھیجا اپنے اصل گھر کی طرف، جہاں اسے لوٹنا ہے، اسے یقین ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ یقین صرف اس کا خود ساختہ یقین ہے، کیا جب کہ وہ لوٹے یا نہ لوٹے، وہی اس کو جو ہے جسے آپ کہیے ارض مقدس کی جو ہے مٹی اسے کے نصیب میں آ جائے، انتقال وہی ہو جائے۔ لیکن زندگی کا فوکس تو یہی رہا۔ تو جس طرح وہ اپنے اس گھر کے لیے بچا بچا کر بھیجتا رہا کہ جہاں اسے پہنچنا ہے، جہاں اسے اپنی بقیہ زندگی گزارنی ہے، جہاں اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، تو یہی معاملہ ہر شخص کا ہونا چاہیے، جیسا کہ اس شخص کا جو کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا کم سے کم پر وہاں گزارا کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے اس گھر والوں کے لیے یہاں بھیج رہا ہے، یا وہ گھر کے جہاں اسے واپس لوٹنا ہے۔ یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا بھی ہے۔ اس دنیا میں آپ کو رہنا ہے، یہاں آپ کی ضرورتیں بھی ہیں، بیوی کے بھی حق ہیں، بچوں کے بھی حق ہیں، ان سب کو ادا کیجئے، لیکن فوکس کیا ہونا چاہیے کہ اصل گھر میرا آخرت کا گھر ہے۔ تو فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ دیکھیے یا لیتنی کا جو عام طور پر ترجمہ کاش کے، کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ ہو چکا ہوتا۔ سورہ نبا ہم نے پڑھی تھی، اس کے آخر میں کیا آیا تھا؟ یا لیتنی کنت ترابا۔ جب جہنم کو دیکھا گیا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوا تو کہے گا کاش کہ میں مٹی سے مل کر مٹی ہو چکا ہوتا، یہ دن دیکھنا میرے نصیب میں نہ ہوتا کہ اب مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یا لیت لنا، یا لیتنا، یہ الفاظ قرآن میں بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ تو یہاں فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو وہ کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے قدمت، کچھ آگے بھیجا ہوتا، اسی دنیا کی زندگی میں مجھے کوئی عقل آ چکی ہوتی، میں نے تو کل کا کل جو ہے وہی کھایا، وہی پیا، وہی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر یہاں پہنچ گیا، اور یہاں کے لیے تو میرے پاس اب کوئی کرنسی موجود ہی نہیں ہے جو میرے کسی کام آ سکے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہیں عذاب دیا جائے گا اس کے رب کی طرف سے کسی کو، ایسا عذاب جو پہلے کسی کو دیا گیا۔ لا يعذب عذابه احد، کہ کوئی عذاب نہیں دے سکے گا اس دن ویسا عذاب جو اس کا رب دے گا۔ اس دنیا میں تو آپ کسی پر پرسیکیوشن کریں گے تو اس کی جان لے لیں گے نا، وہاں تو موت بھی نہیں ہے۔ وہاں کے جو عذاب کا نقشہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا کہ انسان کی جب یہ ظاہری کھالیں جو ہیں وہ بھسم ہو جائیں گی، جل جائیں گی، اللہ تعالیٰ نئی کھال ڈیولپ کر دے گا، اس لیے کہ کھال کے اندر وہ عنصر ہوتا ہے، وہ سینسیٹیوٹی ہوتی ہے جو پین کو محسوس کر سکتی ہو۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی موت کو جو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اس دن ذبح کر دے گا۔ اب گویا کہ موت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس دن تو وہ عذاب دیا جائے گا جس کا سا عذاب جو ہے کوئی نہیں دے سکتا، اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ تعذیب کے اور پرسیکیوشن کے یہ کیسے کیسے طریقے نوع انسانی نے اختیار کیے۔ زندہ انسان کی جسم سے اس کی کھال اتار لینا، اس کا تصور کرتے ہوئے کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ہوتا تھا، وہ سزائیں دی جاتی تھی۔ زندہ انسان کو جو ہے بھوکے درندوں کے سامنے چھوڑ دیا، اور وہاں بیٹھے ہوئے اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑا، جسے آپ کہیے کہ وہ جو آڈیٹوریم بنا ہوا ہے یا بہت بڑا تھیٹر ہے اس میں بیٹھا ہوا نظارہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کیسی کیسی جو ہیں وہ مشینیں ایجاد کی گئی ہیں انسان کو ایذا دینے کے لیے، ان سے کوئی راز اگلوانے کے لیے کہ موت بھی نہ آئے، اور موت آئے تو سسک سسک کر مرے۔ لیکن یہاں تو کہا گیا یومئذ لا يعذب عذابه احد، اس دن جو عذاب دیا جائے گا اس کے سے عذاب کا کوئی تصور یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ ولا يوثق وثاقه احد، اور نہ ہی کوئی باندھے گا اس طرح جیسا کہ اس دنیا میں عام طور پر ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص ویسا باندھنا چاہے بھی تو نہیں باندھ سکتا اس دنیا میں۔ سورہ حاقہ میں فرمایا گیا تھا نا، پھر اس کو جکڑ دیا جائے گا 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر۔ یہ بھی تمام باتیں وہ ہیں کہ جو بہرحال الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی شدت کو نمایاں کرنے کے لیے۔
وہ کیا ہوگا. اور اسی طرح بھی انسان جو ہیں وہی بدکار اور فاسق و فاجر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کے اوپر کوئی ایک بڑا گرز برسایا جائے گا اور انہیں واپس اسی جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. یہ تمام جو ہیں جسے آپ کے یہ احوال جہنم کے احوال جو ہیں قرآن میں موجود ہیں. اب آخری 4 آیات جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مکی صورت ہے. جس شخص کے دل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سعادت موجود ہے، کوئی تقوی موجود ہے، کوئی خدا خوفی موجود ہے، وہ آگے بڑھے ہیں، حضور پر ایمان لے آئے، اہل ایمان میں شامل ہو گئے. اب ان کے نزدیک ترجیح ہے اول آخرت ہے. جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا. تو صحابہ کرام تو اسی تک دعا میں تھے نا، اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا ان لوگوں نے. کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ کیا ہے؟ انسان کی قلبی کیفیت کے جس میں انسان میں باطنی طور پر بڑی سکینت ہے، اطمینان ہے، انشراح ہے، انبساط کی کیفیت. یہ نفس انسانی کی قرآن حکیم میں 3 شکلیں بیان کی گئی باقاعدہ نام لے کر. سب سے نچلی سطح جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جو ہماری حیوانی جبلتیں ہیں، جسے لیبیڈو بھی کہا گیا. کھانے کی خواہش ہے، پیٹ انسان کے راہ لگا دیا گیا، اسی طرح فرج لگا دیا گیا، شہوت موجود ہے. اور ان النفس لامارۃ بالسوء، اسے نفس امارہ کہتے ہیں جو انسان کو پستی کی طرف کھینچتا ہے. حیوانی تقاضے اسے نیچے کی طرف لے کر جاتے ہیں نا. یہی تقاضے ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے بغاوت اور سرکشی تک لے جاتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس کی یہ سطح جو ہے نفس امارہ، وہ تو برائی ہی کی طرف لے کر جائے گی، وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف کھینچے گی. اس سے اوپر کا ایک لیول ہے نفس لوامہ. اب یہ اصل میں گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینسیشن ہے حیوانات اور انسانوں کے مابین، کہ انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا نفس اسے اندر سے کچوکے لگاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ضمیر کی خلش ہے. یہ اندر اطمینان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، اضطراب کی کیفیت ہو جاتی ہے کسی غلط عمل کرنے کے نتیجے میں. عقل تو بڑی عیار ہے نا، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. خواہ وہ کتنے ہی اسے جو ہے وہ تعویلیں کرے اس کے اس عمل کی، اسے سکھائے، اس کو کسی طرح سجھانے کی کوشش کرے، لیکن ضمیر اندر سے اسے مسلسل جو ہے وہ ٹوکتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک سطح بالکل وہ جو بالکل نچلی سطح ہے، اور اوپر کی سطح کیا ہے جس کی قسم کھائی گئی سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جسے ہم نفس ملامت گر کہتے ہیں. جو انسان کے اندر خیر اور شر کی ایک تمیز اللہ نے رکھ دی ہے، یہ ہے نفس لوامہ، جو انسان کو سیدھے رستے پر رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس کی کسی غلط روش پر اور کسی غلط حرکت پر، کسی گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونے پر اس کے اندر وہ کچوکے لگاتا ہے، اندر سے کاٹتا ہے. ضمیر کاٹتا بھی ہے انسان کو. تو یہ نفس لوامہ ہے، نفس ملامت گر، جو آپ کو ملامت کرے گا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کسی شخص نے آ کر حضور سے کوئی سوال کیا تو حضور نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل میں جا کر سوچو، وہ دل تمہیں جواب دے گا تمہارے اس سوال کا. اس لیے کہ نفس لوامہ جو ہے ایک بہت بڑی دلیل بھی بنتی ہے وقوع آخرت کے اوپر. نیکی کی اور بدی کی تمیز اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، جو بالآخر منتج ہوگی آخرت کے جزا و سزا پر. ہمارا مشاہدہ ہے اس دنیا میں جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، جو امانت دار ہوتے ہیں، جو حق پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، اس دنیا میں تو بعض اوقات ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے. قوت لا یموت کے لیے انہیں کچھ جو ہے وہ رزق میسر نہیں ہوتا. جرم ان کا کیا ہے؟ عدل پر ہے، انصاف پر ہے، حق پر ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس دنیا میں خواہ کچھ بھی ہو جائے
لیکن وہ قائم رہیں گے، پائے ثبات میں کوئی کسی قسم کی لغزش نہیں ہوگی۔ اور جو بدکار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو حرام خور ہیں، حرام کار ہیں، اس دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، عیش اور آرام اور سہولتیں اور یہاں کی ہر نعمت، حرام حلال جائز ناجائز سب کچھ ایک کر دو۔ تو یہ کھلے کردار ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو انسان کے اندر سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے انجام کار کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ یہاں نیکوکاروں کو جو ریوارڈ ملنا چاہیے نہیں ملتا، اور بدکاروں کو جو سزا ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتی۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں بھرپور جزا و سزا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ انسانی منطق بھی اس کے تقاضا کرتی ہے۔ اور یہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے کیا؟ جو یہ نفس لوامہ جو آپ کو ملامت کرتا ہے کسی غلط عمل پر، یہ دوسری سطح ہے نفس لوامہ۔ اور تیسری سطح کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، جسے قرآن کہتا ہے نور علی نور، دل کے اندر بھی طمانینت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو سکینت اور جو اطمینان اور جو انبساط ان کے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے بھی نازل کرتا ہے، دین پر جم جانے والے۔ اب یہاں ان کا استہزاء بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا گیا، کئیوں کو جو ہے وہ پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا گیا، لیکن دین سے جو ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ معدود چند لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ تو نفس مطمئنہ بلند ترین سطح ہے، گویا کہ جہاں جا کر انسان جو ہے وہ بات نہیں، جسے کہا گیا نا کہ ایمان کی تعریف میں یہ شے ہے کہ اس کے باطن میں امن اور چین اور سکون کی کیفیت ہو۔ قرآن حکیم اولیاء اللہ کسے کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں تو کوئی حزن ملال نہیں ہوتا، نہ کوئی اندیشہ اور خوف ہوتا ہے، ان کے اندر اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے رب نے میرے ساتھ جو کیا وہ اس پر میں راضی ہوں، اور مجھے کیا اندیشہ، میرا رب میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ بظاہر مجھے اس میں کوئی اپنے لیے شر نظر آ رہا ہو، لیکن میرے رب کو معلوم ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ ایمان کا یہ درجہ، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی شے کو تم اپنے لیے مضر سمجھتے ہو، اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو، جبکہ تمہارے رب کو معلوم ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو جس شخص کو اس درجے اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کے اندر جو نفس مطمئنہ کی جو کیفیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ اس سے بڑا ایٹریبیوٹ جو ہے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اپنے رب پہ راضی ہو، رب کی رضا پر راضی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور اس کی رب کی جو عنایات اور جو انعامات ہوں گے آخرت میں، جنت میں اس کو جو حاصل ہوں گے، اس سے بڑی رضا کیا ہوگی کسی بندے کی اپنے رب کے ساتھ، اور اس کا رب بھی اس سے راضی ہو۔ بندہ رب سے راضی، رب بندے سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ سورہ بینہ کے آخر میں آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اہل ایمان، اہل تقوی جو بالآخر اس جنت میں داخل کیے جائیں گے کہ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بندہ کیوں اللہ سے راضی نہ ہو؟ جو عنایات بندے کو حاصل ہوں گی، جو انعامات اسے وہاں ملیں گے، جو جنت کی نعمتیں اسے میسر ہوں گی، اس پر کیسے ممکن ہے کہ بندہ رب سے راضی نہ ہو؟ لیکن رب بندے سے راضی ہو جائے تو راضیۃ مرضیہ، گویا کہ دونوں تصویر کے رخ دکھا دیے گئے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب داخل ہو جاؤ میرے بندوں کی فہرست میں۔ عبادی بہت ہی اس کے اندر ایک میٹھا انداز ہے، میرے بندے،
جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو مہلت عمر میں نے انہیں دی تھی اس میں حرام و حلال کی تمیز برقرار رکھی ہے، پوری زندگی میں میری فرما برداری اختیار کی ہے، میرے دین پر قائم رہے ہیں، اس سے آگے بڑھیے تو دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے ہیں، کلمہ خیر لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اور اس سے بھی اوپر جائیے تو میرے دین کو نافذ کرنے کی عملی جد و جہد میں شریک رہے ہیں، اور ان میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب یہاں داخل ہو جاؤ میرے انتہائی پسندیدہ بندوں میں، میرے انتہائی محبوب بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں جو اب میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ ابھی آخری 4 آیات جو ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ قول اللہ کی طرف سے ہے نا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ موت کے وقت بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے فرشتہ اجل کو وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اسی دنیا میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرے لیے میری قبر جو ہے آیا جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ کیا شکل اختیار کرے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بڑھے گی، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو فرشتے اللہ بھیجتا ہے وہ نورانی صورت والے ہیں، انتہائی خوش شکل ہیں، کوئی نورانی وجود لیے ہوئے ہیں، یا انتہائی جسے آپ کہیے خوفناک صورت میں آئے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ موت کے وقت کے لیے بھی یہ قول ہے، جبکہ انسان پر وہ سکرات موت شروع ہو رہے ہیں۔ دوسرے میدان حشر میں جب انسان کو اس کی قبروں سے نکال کر زندہ کیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اسی طرح جب جنت میں داخلہ ہوگا اپنے پسندیدہ بندوں کو جو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔